چند شہروں کی آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہے ہیں۔ مینگورہ کا شہر سوات کی وادی میں واقع ہے، اور ایک زمانے میں اس شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ اس کی جو وادیاں اور اس کے جو سے منسلک دوسرے قدرتی نظاروں سے بھرپور مقامات تھے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ لیکن تیز رفتاری سے پھیلتا ہوا جو اربنائزیشن ہے، اس کے نتیجے میں اس شہر کی جو یہ تمام نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت چیلنج ہو گئے۔ اگلی سائڈ۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ جو فارسٹ اور یہاں پر شجرکاری، جنگلات اور اس نوعیت کے ریسورسز تھے، جس سے یہاں کی جو سوائل تھی وہ کنسالیڈیٹڈ تھی، وہ بکھر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی گلیشیئرس کے میلٹ ہونے کے نتیجے میں یہاں سیلاب آتے ہیں تو وہ سیلاب بڑے پیمانے پہ اس علاقے میں تباہ کاری مچاتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کی شکل ہے جس میں آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی ہیپزرڈ فارم میں سیٹلمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں کسی منصوبہ بندی کا کوئی عمل نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جہاں کو جگہ ملی انہوں نے مکانات بنا لی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا بلٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی سب کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ مند یا آسان نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ چونکہ اس میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس ڈیولپمنٹ کو گائیڈ کر سکے، لہٰذا یہ کمزوری ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہے کہ اس میں ایون یہ تاثر مل رہا ہے کہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پہنچانا بڑا مشکل ہوگا۔ نیکسٹ۔ یہ تصویر ہے لاڑکانہ کی، جو سندھ کا ایک شہر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایسی بہت سی نیچرل ریسورسز، پوٹینشیل اور پاسبلٹیز ہیں جس کے تحت یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو اور ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے۔ یہاں پر سڑکوں کا ایک ایسا جال ہے جس میں لاڑکانہ مختلف علاقوں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی ہے جو رائس کینال کہلاتی ہے، اور یہ تمام وہ وسائل ہیں جس کے نتیجے میں ترقیاتی عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کے علم ہے کہ اگر آپ لاڑکانہ آج وزٹ کریں تو اس کی جو صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بااثر سیاستدان اس شہر سے منسلک رہے ہیں، جنہوں نے قومی سطح پہ بھی اس ملک کی قیادت کی ہے، صوبائی سطح پہ بھی اتنا رول پلے کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حیران کن عمل ہے کہ یہ سب فیکٹرز ہونے کے باوجود یہ شہر وہ شکل اختیار نہیں کر سکا جو عام طور پہ اس سے توقع تھی۔ نیکسٹ۔ یہ اس کی آپ کچھ امیجز دیکھیں کہ پانی کی فراہمی اور دیگر چیزیں تو یہاں موجود ہیں، لیکن جو عام طرز رہائش ہے وہ کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ایک بہت ابتدائی یا پریمیٹیو نوعیت کا سیٹلمنٹ یہاں پر موجود ہے۔ نیکسٹ۔ لاڑکانہ میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی صلاحیت اس کو مینیج کرنے کی تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے۔ وہاں پر جو عام اربن سروسز ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولتیں ہیں جس میں صحت عامہ اور دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی خاصی حد تک کویسچنیبل ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ایپیڈیمکس یعنی وبائیں وہاں پھیل جاتی ہیں، اور وہاں علاج معالجے کے لیے لوگ پھر دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ نیکسٹ۔ یہ گلگت کا شہر ہے جس کی ہم سب کو ہمارا عام پرسیپشن یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت علاقے میں واقع ہے، قدرتی مناظر اس کے آس پاس بہت زیادہ ہیں۔ لیکن گلگت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہے اس کے باوجود تیز رفتاری سے بے ہنگم انداز میں ہونے والی جو شہری ڈیولپمنٹ ہے اس سے اس کے سارے ریسورسز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ گلگت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں بسائی گئی، لہٰذا جہاں جہاں یہ ریزیڈینشیل سیٹلمنٹس بنے ہیں وہاں سیوریج کے یعنی گندے پانی کے نکاس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور عام طور پر یہاں بہنے والے دریاؤں کے اندر یہ پانی جاتا ہے جس سے ان کی واٹر کوالٹی خراب ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قدرتی آفات جو ہیں اس کا خطرہ رہتا ہے، جس میں زلزلے ہیں، سیلاب ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہاں پر جو آبادی ہے اس کے درمیان جو سماجی ٹینشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مضبوط مقامی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپس میں اپنے جو مسائل ہیں یا کانفلکٹس ہیں ان کو درست طور پہ حل نہیں کر پاتے۔ نیکسٹ۔ یہ جو شہر ہے یہ اگین خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے، مانسیرا کا شہر۔ اگین یہ بہت فیوریبل لوکیشن میں واقع ہے، ذرا اس کا جو آلٹیٹیوڈ ہے وہ اونچے مقام پہ۔ یہ جو یلو آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے بنیادی طور پہ یہ رہائشی علاقہ ہے۔
لیکن رہائشی علاقے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مانسیرا ان چند شہروں میں سے ایک ہے جہاں خالی مکانات کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے بہت سے یہاں کے رہائشی ہیں جو کہیں باہر رہتے ہیں، انہوں نے گھر یہاں بنا لیے ہیں، لیکن وہ گھر یا تو عام طور پہ خالی ہوتے ہیں یا وہ گھر بہت کم وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جو اوور آل دیکھ بھال یا اس سے متعلق معاملات ہیں وہ بڑے کویشچنیبل ہو گئے. اس تمام ڈیولپمنٹ کے باوجود ایک بڑی آبادی ہے جس تک پینے کا پانی فراہم نہیں ہو پاتا، اگین کیونکہ اس کی منصوبہ بندی نہیں ہے. یہاں پر زلزلوں کا ایک بہت بڑا خطرہ رہتا ہے. سب کے علم میں ہوگا کہ 8 اکتوبر 2005 کو ایک بہت بڑے اسکیل کا زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں بھی اور کے پی میں، جس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی تھی، اور اس میں مانسیرا کا شہر جو تھا وہ بھی متاثر ہوا. یہاں کا جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عام طور پہ ڈیولپمنٹ ایسی جگہوں پہ ہو رہا ہے جہاں یا تو درخت ہیں یا دوسرے قدرتی وسائل ہیں، لہٰذا اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وہ قدرتی وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور اس علاقے کی جو کمزوری ہے، ماحولیاتی کمزوری، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مظفر آباد کا شہر ہے جو اسی حادثے میں زلزلے میں متاثر ہوا تھا. جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اثر نو مظفر آباد کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن اس میں بھی بہت سے ایسے ٹیکنیکل معاملات تھے جن کو صحیح طور پہ ایڈریس نہیں کیا گیا. اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ نئے سرے سے جب اس شہر کو آباد کیا جا رہا ہے یا نئے علاقے آباد کیے جا رہے ہیں تو ان کو ایسی جگہ پہ آباد کیا جائے کہ زلزلے کی صورت میں وہاں کم سے کم نقصان ہو. لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی جو نیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ انہی علاقوں کے قریب ہے جہاں یہ نقصان پہلے ہوا. ایک بڑے پیمانے پہ آبادی یہاں بے روزگار ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نقل مکانی بڑے پیمانے پہ ہوئی. نیکسٹ، سیالکوٹ کا شہر ہم سب واقف ہیں کہ یہ صنعتوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور سیالکوٹ کی ایک اور جو وجہ شہرت ہے وہ وہاں کی انتہائی افیکٹو بزنس کمیونٹی ہے جس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کام کیے ہیں، جس سے وہاں کی مقامی آبادی کو بھی اور ملک کی معیشت کو بہت سے فائدے پہنچے ہیں. لیکن سیالکوٹ انفراسٹرکچر کی ابتری کا بڑے پیمانے پر شکار ہے. نیکسٹ، سیالکوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زرعی زمینوں میں اربن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پر پہلے ایگریکلچر ہوتا تھا وہاں پر صنعتی علاقے شفٹ ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں کی زمین ہے وہ بڑے پیمانے پہ کنٹامینیشن کا اور سوائل پولیوشن کا شکار ہو گئی. اور یہاں پر عام طور پہ جو یہاں کی بلدیہ ہے جس نے بڑے اسکیل کے اس کے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے، ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. نیکسٹ، فائنلی یہ تربت کا شہر ہے جو بلوچستان کا ایک اہم شہر ہے. تربت ہمیشہ غلط ریزنز کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے، اور اس چیز کے علاوہ کہ اس کے بہت سے پوٹینشلز ہیں، یہ جو ایک ابتر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یا سوشل کانفلکٹس ہیں اس کی وجہ سے اپنے پوٹینشل کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن تو یہ ہے کہ یہاں کی جو مقامی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے وہ اس قابل نہیں کہ شہر کی صحیح طور پہ دیکھ بھال کر سکے، اپنے شہریوں کو صحیح سہولتیں پہنچا سکے. اور دوسری یہ کہ کنٹینیوس انسرجنسی جس کے ریزنس شہر سے بڑے اسکیل پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کی صلاحیت شہر کے پاس نہیں.